ویسے تو ترقی پذیر دور سمجھا جاتا ہے، نئی نئی ایجادات، نئے نئے معاملات، نئی نئی تحقیقات آئے دن سامنے آ رہی ہیں۔ آئندہ آنے والا قدم پہلے سے بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ نت کوئی نئی ایجاد ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں، کئی دیگر شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ کئی قسم کی مشینری انسان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ پہلے ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اب کم ہو رہی ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنے اصل سے دور تر دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان ہے تو اپنے دین اسلام سے بیزار ہے، اسلام کا نام رہ گیا ہے، عمل اور کام باقی نہیں ہے۔ وہ جو اسلام کی اصل روح تھی وہ ہم میں باقی نہیں رہی۔ ہم ہیں تو مسلمان، ہمارا ملک بھی اسلامی، معاشرہ بھی اسلامی، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھنے والے، اس کے باوجود اصل اسلام کی روح سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہمارے دیگر معاملات ہو، ان میں اسلام جو ہے وہ چیدہ چیدہ خال خال نظر آتا ہے۔ بس رسوم و رواج کی اب خوشی اور غمی رہ گئی ہے، اسلام کی اصل تعلیمات ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ انسانوں کی پیدائش، ان کا مرنا، جینا، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی دنیا پہ نیا آ رہا ہے۔ اب یہ سارا سلسلہ کیا یہ انسانوں کے بس میں ہے، یہ اس نئی ایجادات اور مشینری کے بس میں ہے، یا صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس کو رکھا ہے؟ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح ترین الفاظ میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین اور یہ آسمان جو ہے ساری کی بادشاہت اور سلطنت وہ اللہ اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ تہذیب و تمدن سے کہیں دور تھے، اجہل تھے، جاہل تھے، اجڑ تھے، زندگی گزارنے کا کوئی انہیں عطا پتہ نہ تھا۔ بچی پیدا ہوتی شرم اور عار محسوس کرتے، اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بہت انسانیت سے بھی کوسوں دور تھے، پتہ نہیں وہ کس زندگی میں رہ رہے تھے۔ ان کی لڑائی گھوڑا دوڑانے پہ، پانی پلانے پہ اگر شروع ہوتی، 40 سال تک لڑائیاں لگی رہتی، دونوں طرف سے کئی افراد قتل ہو جاتے۔ ہم ان کا تو کہتے ہیں وہ جاہل تھے، جاہلیت کے زمانہ میں تھے، اندھیر نگری میں تھے، اندھے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، جنگل سے بھی ابتر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اگر آج کی ہم اس ترقی یافتہ اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، ہم مسلمان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایسے اشخاص ہیں، لڑائی لگی تو کئی سال لڑائیاں لگی رہی۔ ایک ہی خاندان میں یا مختلف دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، کسی بنیاد اور کسی بنا پر قتل و غارت شروع ہوگی، دونوں طرف سے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا، دیر تک لڑائیاں جاری رہی۔ دوسری طرف آئیں، کوئی بچی کو اگر زندہ درگور نہیں بھی کرتا، اسے سامنے قتل نہیں بھی کرتا، اب تو وہ بات بھی نہیں رہی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے بھی کئی واقعات ہوتے تھے اس طرح کے، یا تو عمل ضائع کروا دیا جاتا، یہ نئی ایجادات جو مشینری ہے اس سے پتہ چلتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، عمل ضائع کروا دیا جاتا اگر بچی ہوتی۔ تو اب ماضی قریب میں کچھ دن پہلے ایک درندہ صفت، درندے بھی انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جو چیر پھاڑ کے گوشت خور درندے ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے بچوں سے پیار اور محبت ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے جس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن کچھ انسان ایسے، ہم مثالیں دیں زمانہ جاہلیت کی، آج اس دور میں بھی یہ حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں۔
کہ اپنی بچی کو پیدا ہوئی، اس میں عورت کا کیا قصور، خاندان والوں کا کیا قصور، یا اس بچی کا کیا قصور؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کی عدالت لگے گی، قیامت کا دن ہوگا۔ رب تعالیٰ بادشاہ، وہ قہار اور جبار ذات، جس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کے ہاتھوں اللہ مجبور نہیں، کوئی وہاں رشوت نہیں، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے دربار میں وہ بچے اور بچیاں مقدمہ دائر کریں گے جنہیں واضح طور پر قتل کیا گیا، یا منصوبہ بندی کے نام پہ قتل کیا گیا، یا حمل ضائع کروا دیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس قتل کی جانے والی، زندہ درگور کر دی جانے والی بچی جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، حاضر ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں، کیا غلطی، کیا سزا، کیا گناہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ بچیوں سے نفرت کرنے والوں کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کی ماں کسی کی بیٹی نہ ہوتی تو آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ جس ماں کے پیٹ نے، رحم نے، بطن نے 9 ماہ تک سنبھالے رکھا، اگر وہ ماں کسی کی بیٹی نہ ہوتی ہے ظالم انسان، تو بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ جو آیات مبارکہ خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اولاد کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین ہو آسمان ہو، سب کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں، ساتھی نہیں، ساتھی نہیں، کوئی اس میں بنانے یا اس نظام کو چلانے میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اس کی سلطنت اور بادشاہت اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا فرما دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، رب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے علاوہ ہر کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے کہنے پر شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے اپنے بیویوں کے کہنے پر اے میرے نبی، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ میری حلال کردہ چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے؟ اگر کوئی کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا تو وہ صرف اکیلی اللہ کی ذات اور ہستی ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ اب دیکھیں، پہلے بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا، اتنی عظمت بیٹی کی کہ پہلے ذکر بھی اللہ نے بیٹی کا کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے رب چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا رب تعالیٰ کہے دونوں کو اکٹھا دے دے، بیٹیاں بھی عطا فرما دے، بیٹوں کی بہاریں بھی لگا دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چوتھے نمبر پر اللہ جسے چاہے بانجھ رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، میاں بھی صحت مند، بیوی بھی صحت مند، مرد عورت ہر حوالے سے تندرست و توانا، ہر قسم کا علاج، ہر قسم کا چیک اپ، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے مالک کہتے ہیں ہماری جائیداد کا ایک وافر حصہ لے لیا جائے، ہمیں کسی طریقے اولاد مل جائے، لیکن اللہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
انہ علیم قدیر، وہ جسے چاہے بانجھ رکھے، لا ولد رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، کوئی بھی نعمت رحمت نہ فرمائے، انہ علیم قدیر، وہ خوب جاننے والا ہے، قدرتوں والا ہے، طاقت قدرت اختیار اس اکیلے اللہ کے پاس ہے، اسے پتہ ہے کسے کس نعمت سے کس رحمت سے نوازنا ہے، اس میں نہ مرد کا قصور نہ عورت کا قصور، ظلم کی انتہا کہ یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی کہ رب نے بیٹی کیوں پیدا کی، اس بیٹی کو قتل کر دیا جائے، اس بیچاری روح کا تو دنیا میں آنے والی ہے، اس کا کیا قصور۔ اولاد کے اعتبار سے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے اللہ چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جس کو رب تعالیٰ چاہے بیٹیاں اور بیٹے اکٹھے عطا فرما دے، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہے چوتھے نمبر پر اللہ کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا عطا فرمائے نہ بیٹی جیسی رحمت دے، اللہ کچھ بھی نہ دے، وہ قدرت والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اختیار اور علم سب اسی کے پاس ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کچھ بھی نہ دے۔ اسی طرح مردوں عورتوں اور باپ کے اعتبار سے بھی انسان کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مٹی سے ان کا وجود بنایا، اس میں روح پھونک دی، نہ ماں نہ باپ، کوئی چیز بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ مائی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو ہم ہر خطبہ مسنونہ میں، وہ خطبہ جمعہ ہو، وہ خطبہ عیدین ہو، یا کسی بھی موقع پہ کوئی خطبہ دیا جائے، نکاح کے موقع پہ یا کسی عام موقع پہ، اس میں جو سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پہلی جو آیت نمبر 1 تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم آپس میں رشتہ داریاں ملاتے ہو، اللہ سب پہ نگران بھی ہے نگہبان بھی ہے۔ یہ دوسری قسم تھی، والدین کے اعتبار سے یا پیدائش کے اعتبار سے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام کوئی ماں نہیں، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام جو مائی مریم علیہ السلام ہیں، ان کے پیٹ مبارک سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کا باپ نہیں ہے، انہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے جس انداز میں کر دے۔ اس کے بعد دنیا میں آنے والے جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، بچے بچیاں ہیں، وہ سارے کے سارے جو اللہ نے ایک فطرتی قاعدہ کلیہ اور قانون بنایا ہے، ہر جنس کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں سے ہر مخلوق کے لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کے ملنے سے آگے اس کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ یہی طریقہ انسانوں میں بھی رائج ہے، ماں باپ کے، مرد اور عورت کے اکٹھے ہونے سے اللہ تعالیٰ آگے اولاد دیتے ہیں، اس دینے میں بھی پھر اللہ کی مرضی ہے۔ وہ چوتھے نمبر پر جو سب کے لیے ایک فطرتی قاعدہ کلیہ اور قانون اللہ نے وضع فرما دیا، اس دینے میں بھی رب کی مرضی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہ زمین و آسمان کی اللہ کے پاس، یخلق ما یشاء، جو چاہے اللہ پیدا فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے اس فطرتی قاعدہ اور کلیہ کے اعتبار سے کہ مرد اور عورت کے اکٹھا ہونے سے بھی اللہ چاہے بیٹیاں دے، اللہ چاہے صرف بیٹے عطا فرمائے، اللہ چاہے بیٹے اور بیٹیاں سارے اکٹھے عطا فرما دے، بیٹیاں بھی ہوں بیٹے بھی ہوں،
وہ اللہ چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے جس جوڑے کو بانجھ کر دے۔ صلاحیت ہے، صحت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، اللہ چاہے تو انہیں بانجھ رکھے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اب اس میں بتلائیں بھلا، بیٹا ہو جائے تب بھی نہ مرد کا کمال نہ عورت کا کمال، نہ مرد کی اس میں کوئی خامی نہ عورت کی خامی، نہ خوبی ہے نہ خامی ہے۔ اسی اعتبار سے بیٹی کے حوالے سے بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ظالم بھی ہیں، بیٹی کا پتہ چلے عورت کو ہی مار دیتے ہیں کہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، پہلے 1 2 3 4 بیٹیاں ہیں۔ ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا، ایسی عورتوں کو کوستے ہوئے اپنی بہو کو ساتھ آئی ہوئی ہے، اے نحوست کی ماری، پھر تو نے بیٹی پیدا کر دی، بجائے خوشی کے رو رہے ہوتے ہیں۔ ظالموں کو بھی یہ تو سوچو، اگر ہماری ماں کسی کی بیٹی نہ ہوتی تو ہم بھی دنیا میں نہ آئے ہوتے، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، تب ہم اس کے بیٹے بنے، تب ہم دنیا میں آئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ اور قانون ہے۔ ویسے بھی ماحول کے حوالہ سے، ہمارے معاشرے کے حوالہ سے اکثر واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ بیٹیاں والدین سے، بیٹوں سے بڑھ کے محبت کرتی ہیں۔ اللہ بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ یہ ایک پرائی امانت ہوتی ہے، والدین ان کو پالتے ہیں، ان کو پوستے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن یہ پرایا مال ہے۔ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے، والدین کا گھر ان کے لیے عارضی گھر ہوتا ہے۔ آگے اللہ ان کی قسمت اور نصیبیں اچھے کرے، وہ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی کتنی قدر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، کچھ ظالموں نے تو آپ کی بیٹیوں کا بھی انکار کیا، طرح طرح کے بکواسات کیے۔ ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ 4 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ 3 آپ کی زندگی میں حیات مبارکہ میں ہی فوت ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ ایک آپ کی صاحبزادی اور شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی زندگی میں موجود تھی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی۔ 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی۔ ہر حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام نے، ہماری شریعت نے عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو عزت سے نوازا ہے۔ اگر لڑکی عورت کسی کی بیٹی ہے، وہ بھائیوں کی عزت ہے، والدین کے لیے رحمت کا باعث اور سبب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، جتنی اللہ نے طاقت دی ان کو کھلائے پہنائے، ان کی دیکھ بھال کرے، اچھی تربیت کرے۔ وہ 3 بیٹیاں اللہ کے دربار میں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، جہنم میں جانے سے رکاوٹ کا سبب بنے گی، اللہ کی جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس نتان اگر 2 بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کرے، انہیں پالے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھا کھلائے پہنائے، جتنی اللہ نے طاقت دی، تو 2 بیٹیوں والے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی انعام ہے، جنت میں داخلے کا سبب، آگ سے وہ حجاب اور پردہ بن جائیں گی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او واحدہ، اگر ایک بیٹی ہو، آپ نے فرمایا ایک بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کرے، اچھے طریقے سے اس کو کھلائے پہنائے، اس کی تربیت بہتر طریقے سے کرے، وہ بھی اللہ کی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، جہنم سے اس کے لیے آگ اور حجاب بن جائے گی۔ تو آج بیٹیوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نحوست کا سبب سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو اللہ کی رحمت بن کے گھر میں آتی ہیں، ان سے اللہ رزق میں برکت فرماتے ہیں، عزت میں برکت فرماتے ہیں، یہ اپنے والدین کا احساس کرنے والی ہوتی ہیں۔ کیوں نہ میں مناسب سمجھتا ہوں
اپنے معاشرے کے حوالہ سے جہاں بیٹیاں رحمت کا سبب ہیں، لیس الذکر کالانثی، اللہ نے فرمایا مرد بھی عورتوں جیسے نہیں۔ جب بھائی مریم علیہ السلام کی والدہ نے مدد مانگی تھی، اے اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تو تیرے راہ پہ وقف کر دوں گی، جب پیدائش ہوئی کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بیٹے کی مدد مانگی تھی، یہ تو بیٹی پیدا ہوگی۔ لیس الذکر کالانثی، مرد عورتوں جیسے نہیں ہو سکتے، عورتوں میں کچھ عورتیں ایسا مقام و مرتبہ پاتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے چند عورتیں جو کامل ترین عورتیں تھیں ان میں ایک آسیہ ہے، آسیہ تو امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی جس نے کہا تھا اے میرے رب جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے، یہ فرعون اور اس کے ماننے والے مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، جنت میں اس اللہ والی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کا گھر اس کو دکھا دیا۔ اور دوسری عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم ہے جن کے بطن سے آگے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی فرمایا ان فضل عائشہ کا فضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ میری جو بیوی ہے یہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، میرے ساتھ ہوگی۔ اس کو اللہ نے عورتوں پر ایسے فضیلت بخشی ہے جس طرح سرید کے کھانوں کو سارے کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے، یہ عورتوں میں سے کامل ترین عورتیں ہیں۔ لیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ناانصافی نہیں کی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو وصیت فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تمہاری پیچھے وراثت ہے، تمہارا ترکہ ہے، جائیداد ہے، جو بھی کچھ تمہارے پاس ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہو دنیا میں، اللہ تمہیں وصیت فرماتے ہیں دو حصے تمہارے بیٹوں کے ہیں تو ایک حصہ تمہاری بیٹی کا بھی رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بیٹیوں کو دینے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا کریں، کبھی بھی بخل کا نظریہ دل میں لانا، خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو دیں گے تو غیروں میں چلا جائے گا۔ او اللہ کے بندے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اسے بیاہ کے دے دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے، کیا یہ دو کوڑی کی وراثت یہ کوئی معنی اور حیثیت رکھتی ہے؟ کیا خبر کس گھڑی اور کس لمحے اس کو چھوڑ کے ہم قبر کی اندھیر نگری میں چلے جائیں؟ کیوں ہم اپنی قبر کالی اور سیاہ کرتے ہیں؟ جو بہنوں اور بیٹیوں کا حق بنتا ہے مردوں کے مقابلے میں ایک ہے، مرد کا دگنا ہے، عورت کا اس کے مقابلے میں ایک رکھا ہے۔ بیاڑی میں ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے، جمعہ کے لیے گئے، جمعے کے بعد دوست احباب بیٹھ گئے کہ آپ یہ بتائیں اللہ نے عورتوں کا ایک حصہ کیوں رکھا ہے مردوں کے مقابلہ میں؟ میں نے گزارش کی اے میرے بھائی یہ سوال ہمارے معاشرے میں کم از کم نہیں بنتا، برے صغیر پاک و ہند میں ہم تو اتنے ظالم ہو چکے ہیں، ہم ایک حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، اگر برابر کا حصہ ہوتا تو ہم کیسے دیتے؟ بیسیوں مثالیں موجود ہیں، ایک بہن بیٹی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنی بہن یا بیٹی کا حق کھائیں۔ باقی رہا جو جہیز کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسے جہیز نہیں دے دیا، وہ تو آپ دے نہ دیں، شریعت اس کو دینے کا حکم نہیں دیتی۔ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کے ان کے پاس جو سامان تھا وہ بیچ کے چند ضرورت کی چیزیں خرید کر دی تھی۔ یہ تو مرد کا کام ہوتا ہے، لڑکی والوں کا کام نہیں، نہ لڑکی کا کام ہے۔ ساری استعمال کی چیزیں حتیٰ کہ سونے تک کے لیے چارپائیاں اور بستر اور برتن بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ دراصل ہم ہندوؤں کے ساتھ برے صغیر پاک و ہند میں اکٹھے رہے، ان کی وہ جہیز والی ظالمانہ رسم ہم نے اپنا لی۔ ہاں کچھ والدین ہیں اللہ نے انہیں طاقت اور استطاعت دی ہے، وہ تحفۃً اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے 100 بار دے، کوئی اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن جو غریب والدین ہیں جو محنت مزدوری خون پسینے کی کمائی کر کے بیٹیوں کے رشتے کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ جہیز کے لیے رقم نہیں، پیسے نہیں، ادھر لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں
وہ اتنی بڑی بڑی ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جانا چاہیے، یہ ڈیمانڈیں نہیں کرنی چاہیے۔ کتنی بہنیں اور بیٹیاں وہ ہاتھ پیلے کرنے کی انتظار میں ہیں، کس وجہ سے؟ جہیز آڑ بنا ہوا ہے، اتنا سامان کہاں سے وہ لائیں، کہاں سے بنائیں؟ جو اصل حق ہے بہنوں کا، بیٹیوں کا، وہ انہیں دینا چاہیے، اس میں سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باقی رہا جہیز کا معاملہ، جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے تحفۃً کچھ دینا چاہیں ٹھیک، جو نہ دے سکتے ہوں لڑکوں والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے خدا کے واسطے رحم کیے اپنے حال پہ بھی، اپنے معاشرے پر بھی، ان بیچاری بچیوں پر بھی جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی یہ خیر و بھلائی نصیب فرمائے، اور یہ جو رحمت ہے اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں انہیں بیٹیوں جیسی رحمت سے بھی نوازے، یہ آخرت میں کل قیامت والے دن جنت میں داخلے کا سبب ہے، آگ سے بچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔